السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں، ایک ایسی سبق آموز اور دل کو کچھ ہلا دینے والے ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ کی زندگی میں ایک نیا سبق حاصل ہوگا۔ واقعہ پرانے زمانے کا ہے، واقعہ پچھلے زمانے کا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ اس گاؤں میں بہت سارے رسم ہیں، بہت ساری بدعات ہیں، ایسے رواج ہیں کہ ان رواجوں کا کوئی نہ دم ہے نہ سر ہے۔ یعنی وہ رواج کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ لوگ سمجھاتے تھے تو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اگر کسی رسم کو پکڑ کر، کسی رواج کو پکڑ کر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ رواج تمہارا غلط ہے، یہ رسم تمہارا غلط ہے، تو وہ اس سے جھگڑتے تھے۔ یعنی اس علاقے کے لوگ اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں اور اپنے پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں کی کسی بھی رسم کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک دیوبندی عالم، بڑے حکمت والے، بڑے عقل مند اور بڑے حکمت سے کام لینے والے حکیم، وہ دیوبندی عالم جاتے ہیں۔ جا کر جب اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو اس علاقے کا ایک ماحول تھا، ایک عادت تھی کہ مہمان کو بڑے اچھے انداز میں قبول کرتے تھے، مہمان نوازی بہت بہترین انداز میں کرتے تھے۔ تو جب یہ دیوبندی عالم اس علاقے میں پہنچتے ہیں، اس جگہ میں پہنچتے ہیں، تو سبوں نے پرتپاک استقبال کے ساتھ اس کو اپنا مہمان قبول کیا، ان کے ساتھ مہمان نوازی کی، ان کو ہاتھ دھلائے، ان کو بیٹھنے کے لیے چٹائی دی اور دسترخوان بچھا دیے، پلیٹ لے کر آئے، اس میں طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کی میوے، طرح طرح کے پھل و فروٹ، یعنی کھانے کی سبزیاں، میوے وغیرہ سارے کے سارے ایک دم فل تھے۔ وہ عالم صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اچھا، یہ علاقہ تو بہت شاندار ہے، یہاں تو مہمان نوازی بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں انہوں نے ایک ڈنڈا لے کر آیا، ایک بڑا سا موٹا سا ڈنڈا لے کر انہوں نے اس کو بھی رکھ دیا۔ یہ مہمان صاحب، یہ دیوبندی عالم صاحب بڑے متفکر ہو گئے، متحیر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ مہمان نوازی کیا ہے۔ دسترخوان بچھایا، ٹھیک ہے، میوے لائے، ٹھیک ہے، پھل و فروٹ لائے، ٹھیک ہے، مشروبات لائے، ٹھیک ہے، ماکولات کے تمام چیزوں کو لائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈنڈا والی بات کیسی ہے؟ سوچنے لگے اور سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں اسی ڈنڈے کے ذریعے مہمان نوازی کا اظہار نہ کریں۔ تو انہوں نے دبے لفظوں میں ایک شخص کو کہنے لگے کہ بھائی، اس ڈنڈے کو آپ لوگ کیوں لائے ہیں؟ نہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، ہمارے دادا پردادا اسی طرح اس کو رکھتے تھے کہ جب کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کے طور پر اس ڈنڈے کو رکھا کرتے تھے، ہم بھی ڈنڈے کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں حکمت کیا ہے، اس کو کیوں وہ لوگ رکھتے تھے؟ لیکن وہ لوگ بتا نہیں پائے۔ اب یہ دیوبندی عالم صاحب انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اس کی حکمت کو نہیں بتائیں گے، جب تک آپ اس کی وجہ نہیں بتائیں گے، تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، متحیر ہو گئے، سب ایک دوسرے کے پاس جانے لگے، پوچھنے لگے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو شروع کیوں کی؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کوئی اس کا حل نہیں بتایا۔ لیکن مہمان صاحب کہنے لگے کہ جب تک آپ اس کی حکمت تلاش کر نہیں لائیں گے، اس کی وجہ تلاش کر کے نہیں لائیں گے، تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ لوگ گئے، اپنے علاقہ کے ایک بزرگ کو پکڑ کر لائے،
ایک عمر دراز شخص کو پکڑ کر لائے، ضعیف بوڑھا شخص کو پکڑ کر لائے۔ لانے کے بعد اس کو حال سنایا، تو جب اس کی نظر اس ڈنڈے پر پڑی تو وہ غصے کے مارے آگ بگولا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ کمبختو، ہمارے بزرگوں نے جو ڈنڈا رکھا ہے وہ ڈنڈا اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے اس سے 3-4 فیٹ اور کم کرایا، پھر وہ چلے گئے۔ لیکن یہ مہمان کہتا ہے کہ میرا مقصد حل نہیں ہوا ہے، آپ لوگ مجھے حکمت بتائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ لوگ ایک اور ضعیف شخص کو پکڑ کر لے آئے، انہوں نے بھی آنے کے بعد اس کو ناپ کر اور انہوں نے 1 فٹ کما دیا اور اس کو تھوڑی سی پتلی کر دی اور چلے گئے۔ لیکن یہ مہمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے ابھی تک اس کی کوئی وجہ، اس کی کوئی حکمت میرے سامنے نہیں آئی ہے۔ جب تک آپ لوگ حکمت تلاش کر کے نہیں لائیں گے، وجہ تلاش کر کے نہیں لائیں گے، تب تک میں نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، آپ کے مہمان نوازی قبول نہیں کروں گا۔ سارے کے سارے پریشان، اس علاقے میں مہمان نوازی کو اپنی قسمت سمجھتے تھے، تو لوگ تلاشنے لگے، تلاشتے اس علاقے کے جو سب سے عمر ترین شخص، سب سے معمر شخص، سب سے ضعیف بوڑھا، سب سے بزرگ شخص کو پکڑ کر لائے۔ لانے کے بعد اس کے سامنے سارا حال سنائے، سارا ماجرا سنائے۔ سنانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، ڈنڈا کو لاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ جب ڈنڈا کے پاس گئے تو ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ڈنڈے کو ہاتھ میں لینے کے بعد غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ کمبختو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے دادا پردادا نے ڈنڈا کیوں رکھا کرتے تھے؟ ڈنڈا ہمارے دادا اور پردادے تو ایک ننھی سی پیالی میں ایک ننھی سی تنکا رکھا کرتے تھے، تاکہ مہمان کھاتے کھاتے اگر اپنے دانت میں کوئی چیز محسوس کرے، دانت میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس تنکے کے ذریعے اس چیز کو نکال لے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس وجہ سے تنکا کو رکھنا شروع کیا تھا۔ آپ لوگوں نے بڑھاتے اتنا لمبا چوڑا کر دیا ہے کہ کوئی مہمان بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، اب حکمت کھل کر آتی ہے۔ جب یہ حکمت کھل کر آتی ہے، اور یہ حکمت کیوں کھل کر آتی ہے؟ اس دیوبندی صاحب کی حکمت عملی سے۔ انہوں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں معاملہ کیا ہے۔ جب جا کر دیکھا اس طرح، تو انہوں نے ایسی چیز میں ان کو پھنسا دیا کہ وہ لوگ خود اپنے اندر مسئلے کو حل کر لیے۔ تو ہمارے اندر بھی، ہم مسلمانوں کے اندر بھی کوئی چیز شروع میں بدعت اتنی چھوٹی سی پلپتی ہے، اتنی چھوٹی سی نظر آتی ہے کہ وہ تنکے کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن بعد میں چل کر آنے والی نسلوں نے اس کو اتنا زیادہ بڑھا کر دیا، اتنا زیادہ بڑھا دیا، یا اتنا زیادہ بڑھا دیں گے جو پھر ڈنڈا بن کر رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں دین میں کوئی بھی نئی چیز قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے خلاف ہے، ہمارے اکابرین کی کتاب کے خلاف ہے، تو ہمیں اس سے باز رہنی چاہیے، کیونکہ ہم اگر اس کو تنکا سمجھ کر عمل کریں گے تو آنے والی نسلیں اس کو ڈنڈا بنا دیں گی۔ تو اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز، دین میں کوئی بھی بدعت وہ شروع میں تنکے کے مانند ہوتی ہے، ہمیں اسی حال میں اس کو ترک کرنا ہے۔ اگر ہم نے ترک نہیں کیا، اس کو ساتھ لے کر چلتے رہے، تو پھر آنے والی نسلیں اس کو وہ ڈنڈا بنا کر رکھیں۔